السلام علیکم۔ جو کل گلگت بلتستان کے علاقے چلاس میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں مسافر بس پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی اور اس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ ہم بات کریں گے کہ کل جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس پر گلگت بلتستان کی عوام بھی اس میں بھی تشویش پائی جاتی ہے اور غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ علاقہ جو گلگت سے چلاس تک کا ہے یا کون کون سے علاقے جو ہیں وہ حساس ہیں، یا ماضی میں کون سے علاقوں میں اس طرح کے افسوسناک واقعات پیش آ چکے ہیں، اور جو کل والا واقعہ ہے اس کے حقائق کیا ہیں، کتنی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں، اور اس کے مزید جو تفصیلات ہیں وہ کیا ہیں، ہم اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اگر بات کریں تو کل جو واقعہ پیش آیا، اب جیسے میں نے ذکر کیا کہ گلگت بلتستان کے لوگ پہلے ہی اس روٹ سے کافی خوف زدہ ہیں، وہ ذکر بھی کرتے رہے ہیں۔ تو ابھی تک کے جو اعداد و شمار ہیں، اگر آپ وہ ڈیٹیلز بتائیں تو پھر ہم آگے بات کرتے ہیں کہ یہ علاقہ ہی کیوں آخر اسی روٹ پر ہی جو مسافر بس ہو یا لوگ ہوں وہ ٹارگٹ کیوں بنتے ہیں۔ اچھا، بیسکلی یہ ہوا کہ کل شام 6:30 بجے کے وقت یہ واقعہ ہوا جب غزر ایک ڈسٹرکٹ ہے گلگت بلتستان کا، غزر سے بس جا رہی تھی ایک راولپنڈی کی طرف، اور یہ بس اپنے یوزول روٹ پر رواں دواں تھی۔ اس ٹائم پر جب چلاس سے تقریباً 15 کلومیٹر دور اس بس پر فائرنگ ہوتی ہے، اور جب فائرنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ جو بس ہے دوسری جانب ایک ٹرک تھا اس میں جا کے کولائڈ کرتی ہے، اس کو جا کے لگتی ہے، اور اس ٹرک کو آلریڈی جو ہے وہ آگ لگی ہوئی تھی، اور اس کو ڈرائیور جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو رپورٹس، آفیشیل رپورٹس، وہ ڈرائیور آلریڈی جو ہے وہ ہلاک ہو چکے تھے۔ تو اس کے ساتھ وہ کولائڈ کرتی ہے، اس کے بعد آبویسلی مزید ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہلاکتیں ہوئی ہوں گی۔ تو کم سے کم جو ہے وہ 9 کے قریب جو افراد ہیں وہ اس واقعے میں ہلاک ہوئے ہیں، اور کم سے کم 25 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اور اس میں اگر بات کی جائے اسپیسیفک، یہ کسی ایک علاقے سے ان افراد کا تعلق نہیں تھا، اس میں مختلف پاکستان کے علاقوں کے افراد جو تھے وہ اس بس میں سوار تھے، اسپیشلی جن میں سے ذکر کیا جائے کہ غزر کے افراد بھی تھے، اس میں سکردو کے تھے، چلاس کے تھے جہاں پر یہ واقعہ ہوا، اور ثوابی کے، مانسیرا کے، رونڈو کے، اور ان تمام علاقوں کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 1 یا 2 افراد جو ہیں، ابھی وہ فگر جو ہے تاحال کنفرم نہیں کیا گیا ہے، 1 یا 2 افراد جو ہے ان کا تعلق سندھ سے تھا، اور جتنے بھی افراد جو ہیں وہ ان میں سوار تھے، ان میں جو 2 ہیں ان کا تعلق افواج پاکستان سے بھی تھا۔ ان کے رینک اور یہ دیگر بعد میں بتایا جائے گا، لیکن ان 2 افراد کا تعلق جو ہے افواج پاکستان سے تھا۔ اور ساتھ ساتھ یہ ایک پرٹیننٹ چیز ہے کہ جس علاقے میں نادر یہ واقعہ ہوا وہ علاقہ سیف کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اس علاقے کو اتنا پروگریسو، یا پھر جہاں پر آپ کہہ لیں کہ وہاں پر جو ایجوکیشن کا جو ریٹ ہے یا لٹریسی ریٹ ہے وہاں پر بہت کم ہے، اور وہاں کا جو کلچر ہے بہت زیادہ مختلف ہے اپنے آس پاس کے علاقوں کے۔ اگر عموماً دیکھا جائے تو گلگت بلتستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ پاکستان کے باقی علاقوں سے زیادہ ہے، لیکن سب سے کم جو ہے وہ 5% سے بھی کم لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ڈیامیر کے علاقے کا ہے، اسی ڈسٹرکٹ کا ہے، اس کے اطراف جو ہیں۔ تو یہ سیف علاقہ جو ہے کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم ماضی کی بات کریں تو ماضی میں بھی جب ٹورسٹ یا لوکلز اس راستے سے گزرا کرتے تھے، یہ بھی کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے، تو ان کے آئی ڈی کارڈ اکارڈنگ ٹو رپورٹس چیک کیے جاتے تھے۔ بہت سے ٹورسٹ نے ہمیں بھی بتایا، ہمارا جانا ہوا جب گلگت بلتستان، تو وہاں کے جو لوکلز تھے، ایک لوکلز اور ایک جو ٹورسٹ ہوتے ہیں جو گھومنے پھرنے آتے ہیں گلگت بلتستان کا علاقہ، ان سب نے، ان میں سے کئی افراد نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں اگر بائی روڈ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں گلگت بلتستان کی جانب سے تو ہم اس علاقے سے گزر کے جاتے ہیں، اور ان کے اکارڈنگ، ان کے مطابق جو ہے یہ علاقہ سیف نہیں سمجھا جاتا، اور وہ ہمیشہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ اپنے آئی ڈی کارڈ کو جو ہیں وہ سنبھال کے رکھیں، وہ نہ بتائیں لوگوں کو کہ ان کا کس علاقے سے تعلق ہے۔ اور آپ کو اگر یاد ہو تو یہاں پر ایک اکارڈنگ ٹو رپورٹس اینٹی شیعہ سینٹیمنٹس بھی پائے جاتے ہیں چلاس کے علاقے میں، ڈیامیر کے علاقے میں، تو آپ اس حوالے سے آپ مزید بتائیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں، اور اگر ہم یہ جو کل واقعہ پیش آیا ہے
صرف یہ کل کا واقعہ نہیں ہے، لیکن جو اگر میں ڈیٹیل بتاؤں تو 2021 میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، یہ گلگت کا جو نلتر کا واقعہ جو علاقہ نلتر ہے، ویلی. ہاں وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ بھی اسی طرز کا تھا کہ مسافر بس پر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی تھی، جس میں 6 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے اور کئی افراد جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے تھے. تو جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ یہی علاقہ جو ہے، یہ روٹ جو ہے، یہی ہمیشہ ٹارگٹ بنتا ہے، اور یہ شاید قراقرم ہائی وے ہے جس سے گزر کر جاتے ہیں. تو اب یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آخر ان تمام ماضی میں ہونے والے واقعات کے بعد اب بھی ان واقعات کی روک تھام کیوں نہیں ہو پا رہی. ماضی میں ہم نے سنا کہ وہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، اب شاید یہ اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں، لیکن اب کل بھی جو افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں آپ نے بتایا کہ تقریباً کم سے کم 9 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور 25 کے قریب کم سے کم وہ زخمی ہیں. تو اس حوالے سے ابھی بھی میرا خیال ہے تمام افراد کی شناخت نہیں ہوئی. کچھ افراد جو ہیں، ہاں پانچ ہاں افراد جو ہیں وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کیا لیا جا گیا، چکا ہاں ہے، لیکن باقی جو ہے وہ پروسیس ابھی مکمل نہیں ہوا. اور نادر خاص طور پر اس ایریا میں کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ جو ہیں وہ سیکیورٹی اوفیشلز اکارڈنگ ٹو رپورٹس وہاں پر جو ہے اس علاقے میں ان کا آنا ہوا. ٹھیک ہے، سچویشن کو یا جو صورتحال تھی اس علاقے کی کچھ عرصہ پہلے وہ ٹھیک نہیں تھی، درست نہیں تھی رپورٹس کے مطابق. تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ یہاں پر فرقہ واریت کہہ لیں یا پھر ایک اینٹی شیعہ ایلیمنٹ بہت زیادہ نظر آیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر تحریک طالبان پاکستان کی لیجٹ پریزنس کی بھی بات کی گئی ہے. سو اس پر آپ بتائیے، کیونکہ نہیں آپ نے وہ تو ریسنٹلی اگر ہم یہ بات کریں کہ مختلف سوالات، جیسے ہم نے کہا کہ ایون جو آپ نے انٹرویو بھی کیا نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا، تو شاید یہ سوال آپ نے بھی ان کے سامنے رکھا تھا کہ گلگت بلتستان میں اس طرح کے واقعات اگر پیش آ رہے ہیں تو ان کے پیچھے ہے کیا. تو وہ ان کا رسپانس کیا تھا، یا انہوں نے کیا کوئی نشاندہی کی ہے کہ کون ہے ان کے پیچھے؟ کیونکہ یہ جو کل والا واقعہ ہے اس کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی کہ یہ اس واقعے کے پیچھے آخر کون سی دہشت گرد تنظیم ہے یا کون سے عناصر ہیں جو اس واقعے میں ملوث ہیں. تو اس حوالے سے ابھی تک کسی نے ذمہ داری تو قبول نہیں کی، لیکن اگر سرفراز بگٹی نے کوئی نشاندہی کی ہو تو وہ بتا دیں. اچھا، پہلے تو ہم سب سے پہلے بات کریں کہ بگٹی صاحب سے یہ سوال ضرور کیا گیا تھا کہ چلاس میں ڈیامیر کی جو سچویشن ہے وقتاً فوقتاً ادھر انسیڈنٹس جو ہیں، واقعات اس طرح کے رونما ہوتے رہے ہیں چھوٹے لیول پہ. یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے کیونکہ اتنے افراد کی جو جانیں وہ ضائع گئی ہیں. تو انہوں نے ایک طرح سے فورن ایلیمنٹ کا اس میں ذکر کیا کہ اس میں فورن ایلیمنٹ جو ہیں وہ ملوث ہو سکتے ہیں، بیرونی عناصر جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے وہ ہاسٹائل ایلیمنٹس، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، وہ ہو سکتے ہیں. لیکن میرے خیال سے ابھی چونکہ کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی. ہیونگ سیڈ دس، اس کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کے اطراف میں چترال کا ایریا ہو، ان کی ایلیجڈ پریزنس جو ہے وہ سامنے آئی ہے. سوات کے علاقے میں ایلیجڈ پریزنس جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کی سامنے آئی ہے. بلوچستان میں بھی کہیں نہ کہیں ان کی ایک جو موجودگی ہے اس کی وہ اطلاعات آتی رہی ہیں. تو آس پاس کے علاقوں میں یہ ان کی پریزنس جو ہے وہ رپورٹ ہوتی رہی ہے. انہوں نے ذمہ داری بھی کئی واقعات کی قبول کی ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں. تو ایسی صورتحال میں اب جب انتظار ہے کہ کون اس کی ذمہ داری قبول کرے گا، اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ چلاس ایسا علاقہ ہے یا ڈیامیر ایسا علاقہ ہے جہاں پہ آلریڈی جو ہے اس طرح کے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں لوکلز کے درمیان. اگر یہ ہم کہیں کہ اگر کسی تحریک طالبان پاکستان اس میں ملوث ہو سکتا ہے، وہ اس کا ابھی تو ذمہ داری تو قبول، وہ تو پروو ہونا ہے. لیکن وہ علاقے ہی ایسے ہیں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے، لوکلز یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سچویشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو ایک اینٹی شیعہ یا پھر فرقہ واریت جو ہے وہاں پر بہت زیادہ رپورٹ کی جاتی ہے. اور وہاں پہ اسپیشلی آئیڈینٹیفائی کر کے، شناخت کر کے لوگوں کو کہ اس ایک بندے کا یا ایک فرد کا کس فرقے سے تعلق ہے، تو اس حوالے سے بھی واقعات جو ہیں سامنے آتے رہے ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا اس کو ٹی ٹی پی اس کی ذمہ داری قبول کرے گی یا پھر کوئی اور جو ہے دہشت گردی کا ایلیمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ جی بی کے چیف منسٹر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ کیا ہے؟ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے
حکومت کی جانب سے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائے کہ یہ واقعہ اگر پیش آیا تو اس کے پیچھے کون ملوث ہے، کون سے عناصر ہیں، اور ذمہ داری جو ہے وہ فکس کر کے وہ رپورٹ پیش کی جائے گی۔ لیکن اب انتظار تو یہی ہے کہ یہ معاملہ حقیقت میں تھا کیا، کون ذمہ دار ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ماضی میں ہونے والے ان واقعات کے بعد اب بھی اس طرح کے افسوسناک واقعات پیش آنا یہ بڑی تشویشناک جو ہے یہ ایک بات ہے، اور اس پر جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ گلگت بلتستان کے لوگ بھی کافی جو ہے وہ پریشان نظر آتے ہیں۔ تو حکومت کو اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے۔ کئی لوگ ہیں جو گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہیں، بائی روڈ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی سیفٹی کے لیے اور ان واقعات سے بچنے کے لیے مؤثر اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ گلگت بلتستان والے بہت عرصے سے اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ریز کر رہے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے یہ بالکل انسیف ہے لوگوں کے لیے۔ اس کے باوجود جو ہے میجرز جو ہیں، جو جی بی کی حکومت ہے ان کی جانب سے کوئی کانکریٹ میجرز سامنے نہیں آ رہے۔ بالکل بالکل، تو یہی بات ہے کہ اب اس طرح کے افسوسناک واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت کو متحرک ہونا پڑے گا۔ ماضی میں بھی انویسٹیگیشن ٹیمز بنتی رہی ہیں، اگر گلگت کے علاوہ بھی ہم بات کریں کوئٹہ کی یا اوور آل بلوچستان کی بات کریں تو وہاں بھی اس طرح مسافروں کو بسوں سے اتار کر جو ہے وہ ان کو مارا گیا ہے۔ تو یہ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دینا کافی نہیں ہوگا، لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا ہوگا، اور تمام جو اقدامات ہیں وہ اٹھانے پڑیں گے ان مسافروں کو اور اس روٹ کو خاص طور پر محفوظ بنانے کے لیے۔